السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وقاص ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مرکزی پاکستان نیوز۔ ناظرین محترم، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ حزب اللہ نے تیاری مکمل کر لی ہے، کسی بھی وقت وہ اسرائیل پر اٹیک کر سکتے ہیں۔ یہ اٹیک بہت گھاتک ثابت ہوگا کیونکہ عالمی سطح پر اس حزب اللہ پر گہری نظر رکھی جا رہی تھی۔ امریکہ ہو، یورپ ہو یا یورپ کے حواری ہو، آسٹریلیا ہو، یہ سب کے سب حزب اللہ کی اس تیاری پر نظر بہت دنوں سے رکھے ہوئے تھے۔ اب کی بار حزب اللہ کی تیاری مکمل ہے۔ حزب اللہ ہے کہ یہ ایران کا پروکسی وار ہے۔ یہ گروپ ایران نے بنایا تھا لبنان کے اندر تاکہ اسرائیل کے ممکنہ حملے کے پیش نظر جب فوج کمزور ہو تو یہ انفرادی قوت آگے ہو جائے گی اور اس کا مقابلہ کرے گی۔ جناب، حزب اللہ کی یہ تیاری بہت گھاتک ثابت ہونے والی ہے کیونکہ حزب اللہ بڑے دنوں کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل سے دو ہاتھ کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا، لہذا اب اس نے تیاری مکمل کر لی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ یہ جنگ بہت گھاتک ثابت ہونے والی ہے۔ یہ ریڈ سی سے اب پوری دنیا میں پھیلنے جا رہی ہے۔ جناب، اس جنگ کے اندر اب تک اسرائیل اور فلسطین دونوں ہی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ مسلمان تو پہلے سے ہی بھاری نقصان اٹھاتے ہیں، لہذا اس وقت اسرائیل کو پہلی مرتبہ تاریخ میں اتنا بھاری نقصان ہوا ہے۔ جناب، ہم نے امریکہ کی جنگ افغانستان کے اندر لڑی، افغانستان میں ہم نے لڑی جنگ اور روس کو شکست دی۔ ناظرین محترم، ہم پاکستانی لوگ امریکہ کی 80 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن آج تک ہم امریکہ کے پٹھوں بنے ہوئے ہیں اور یہ جنگ آج تک ہم امریکہ کی اپنے ملک کے اندر لڑ رہے ہیں۔ امریکہ نے ہمیں کچھ بھی بدلے میں نہیں دیا، بلکہ ہم بہت کچھ پاکستان میں گوایا۔ ہم نے افغانستان کے اندر جب امریکہ کی جنگ ہوئی تو ہم نے افغانستان کے اندر 20 لاکھ جوانوں کی شہادت دی اور ہم نے امریکہ کو جتوایا، اور اس وقت تک ہمارے جرنیل امریکہ کی دلوں میں بستے ہیں اور امریکہ ان کے دلوں میں بستا رہتا ہے۔ ناظرین محترم، بدلے میں امریکہ نے ہمیں 80 سال کی جنگ میں 5 ارب ڈالر دیے۔ وہ ہم نے ڈالر سارے سگڑوں اور پانی میں اڑا دیے۔ اب یوکرین ہے، یوکرین نے 1 سال میں امریکہ کی جنگ لڑی۔ امریکہ نے اربوں خربوں اس کے ڈالر جولی میں ڈال دیے اور اتنا اسلحہ یوکرین کو دیا کہ اتنا اسلحہ 100 ملکوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ ناظرین محترم، ہم نے APS کے اندر 500 بچہ شہید کرایا۔ ہم نے 80,000 پاکستانیوں کو امریکہ کے کہنے کے اوپر ہم نے قربان کیا۔ امریکہ کی جنگ دہشت گردی کے نام پر یہ جو جنگ تھی امریکہ کی، ہم اس کے اندر پھسل چکے تھے۔ آج تک ہم نقصان ہی اٹھاتے جا رہے ہیں، لہذا ہمارے عقل کے اندھے حکمرانوں کو اس بات پر گہری نظر رکھنی پڑے گی اور اس پر غور فکر کرنی چاہیے کہ یہ جنگ ہم کیوں امریکہ کی لڑتے جا رہے ہیں۔ طالبان کو بھی نظر رکھنی چاہیے کیونکہ طالبان بھی امریکہ کی پیداوار ہے۔ امریکہ نے ان کو پیدا کیا تھا، ہمارے ذریعے پیدا کیا تھا۔ آج وہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اتنی جرأت ہے تو کشمیر کی طرف جاؤ اور انڈیا کو آنکھیں دکھاؤ۔ تو مسلمان ملک کو دھمکیاں دے کے آنکھیں دکھا کے کیا نکالنا چاہتے ہو؟ کیا یہ کون سی شریعت پر تم عمل کرتے ہو؟ ناظرین محترم، طالبان کی یہ دھمکیاں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے اس وقت سے صرف پاکستان ان کو کھڑک رہا ہے کیونکہ پاکستان نے ہی ان کو پیدا کیا تھا۔ یہ کھوتے کے اوپر بیٹھ کے پاکستان میں چنا بونا کرتے تھے اور یہاں گند اٹھا کے پیسہ کمایا کرتے تھے، کوڑا کرکٹ بیچ کے یہ مال دولت کمایا کرتے تھے۔ پاکستان نے ان پر ترس کیا، ان کو ٹریننگ دی، ان کی تیاری کی تاکہ یہ اپنا کوئی ملک، اپنا کوئی وطن بنا سکے۔ آج یہ جب وطن حاصل کر چکے ہیں پاکستان کی بدولت تو یہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ
دیکھتے ہیں، نہ جانے یہ کن کو خوش کرتے ہیں۔ اے طالبانوں، ہم میں بھی کالی بھیڑیں ہیں، تم میں بھی کالی بھیڑیں ہیں، تم اپنی کالی بھیڑوں پر نظر رکھو، ہم اپنی کالی بھیڑوں کو سمجھائیں گے کہ یورپ اور امریکہ کی جنگوں سے آج ہمیں نکلنا پڑے گا، وگرنہ ہماری 1000 نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اور قائد اعظم کا یہ خواب تھا کہ ہم نے پاکستان قیامت تک قائم رکھنا ہے، وہ خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، ہم نے امریکہ کی اس جنگ میں قائد اعظم کو زہر دلوا دیا تھا۔ ہماری اس جنگ کے اندر حضرت فاطمہ جناح پر میلی آنکھ دیکھی گئی تھی اور اس پر تہمت لگا کے اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ ہم نے بڑے بڑے حکمران جو امریکہ کے خلاف بولتے تھے ان کو ختم کروا بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف روس اور یوکرین کی جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آج نیٹو نے کہہ دیا ہے کہ نیٹو تیار ہے پوری طرح روس پر حملہ کرنے کے لیے، اور روس نے بھی اپنے بمبر ہتھیاروں پہ ایٹمی ہتھیار نصب کر دیے ہیں۔ وہ کسی بھی وقت یہ عالمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ نیٹو نے ایران سے بہت بڑی تعداد میں اسلحہ جو پکڑا ہے وہ بھی یوکرین کو نیٹو دینے جا رہا ہے۔ یہ ریڈ سی سے امریکہ نے اسلحہ اپنی گرفت میں لیا تھا ایران کا، جو ایران اسی باغیوں کو دینے جا رہا تھا۔ وہ سمندر کے راستے یہ اسلحہ اسی باغیوں کو دینے جا رہا تھا، اور ایران امریکہ نے یہ اسلحہ ضبط کر کے یوکرین کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ یوکرین اور خطرناک ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین محترم، لاکھوں راؤنڈ، لاکھوں رائفلیں ہیں اور لاکھوں شیل ہیں، لاکھوں ہی راکٹ ہیں، اور اب یوکرین اور روس کی جنگ یہ مشرق وسطیٰ سے لے کے یمن تک پہنچ چکی ہے، اور یمن سے لے کے یہ آگے پہنچنے والی ہے شمالی کوریا تک۔ شمالی کوریا بھی تیار ہے اور یمن بھی تیار ہے، ایران بھی تیار ہے۔ ناظرین محترم، جو صورتحال نظر آ رہی ہے یہ عالمی جنگ کی نشانیاں ہیں، ہمیں بھی تیاری کرنی پڑے گی۔ ہم یہاں دشمن نے ہمیں یہاں الیکشن میں الجھا کے بڑی جنگ روس کے ساتھ دو ہاتھ کر رہے ہیں دشمن، تاکہ پاکستان روس کے ساتھ نہ مل جائے۔ اس لیے دشمن نے ہمیں یہاں الیکشن میں الجھا دیا ہے، تاکہ پاکستان اگر روس اور چین کے خیمے میں چلا گیا تو پاکستان یہ یوکرین کی جنگ روس اور چائنا کو جتوا دے گا، اور روس اور چائنا اگلی سپر پاور اور ان کا ورلڈ آرڈر چلے گا۔ اس لیے جناب امریکہ نے، اسرائیل نے اور اس کے حواری جو یہاں بیٹھے ہیں مختلف اداروں کے اندر چھپے پڑے ہیں، انہوں نے پاکستان کو کھڈے لائن لگا دیا ہے اور پاکستان کو ایک الجھا دیا ہے مسئلوں کے اندر، تاکہ وہ اس جنگ کے اندر شریک نہ ہو سکے۔ ناظرین محترم، قریب ہے کہ یہ پاکستان کو بھی اپنی لپیٹنے میں لے لے گا۔ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا اس وقت پوری تیاری میں بیٹھا ہے، اور وہ کسی بھی وقت اس نے پاکستان پر حملہ کرنا ہے۔ اس نے بہت سارے میزائل پاکستان میں پھینک کے ٹیسٹ کیے ہیں۔ اس نے بالا کوٹ حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے ٹیسٹ کیا تھا کیا میں پاکستان میں گھس سکتا ہوں، تو وہ گھس بچ گیا تھا پاکستان کے اندر۔ ہمارے کدھر گئے تھے جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھے، وہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم اس وقت پکڑتے ہیں جب وہ ان کی کوئی چیز ہمارے ملک یا ہمارے شہر کے اندر پہنچ جاتی ہے، اس وقت ہمارے